بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مشقی سوالات پڑھیں گے غزل خواجہ حیدر علی آتش کے۔ تو مختصر ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں غزل کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے سامنے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کی عمر اس طرح بسر ہوئی کہ وہ جاگتا رہا اور وقت یعنی قسمت سوتی رہی۔ مراد اس سے ہے کہ دکھوں اور غموں میں زندگی گزر گئی اور کبھی اچھے حالات ان کے سامنے نہ آئے۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب اور تر و تازہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی بات اور بھی اضافہ کر لیں کہ اس کے لیے اسے کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو اس بات کی حسرت رہی کہ بت اس سے باتیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم محبوب کے دانتوں کی تعریف میں موتی بکھیرتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہمارے سامنے، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں۔ وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں۔ فکر کشت سخن، شاعری کی کھیتی کی فکر۔ شاعری کی کھیتی کی فکر یعنی شاعری کی دنیا کی فکر۔ یہ بہت آسان ہے، ہم جلدی جلدی ان کے ملا دیتے ہیں۔ اندھیرا اجالا، وصف دندان، قلم موتی، عمر بسر، جاگا سویا، فکر سخن، زنخدہ کنواں، مزہ غم۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال نمبر 4، درج ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں آگاہی دیں۔ یہ ہمارا ایک لیکچر ہے تشبیہ کے بارے میں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن کے اندر جو آپ کو دے دیں گے، تو اس کے بارے میں آپ وہاں سے تفصیل جو ہے وہ پوری معلوم کر لیں گے۔ مختصر جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے میں اپنے محبوب کے دانت کی تعریف ایسے لکھتا ہوں جیسے جو ہے قلم کے اندر موتی، جیسے جو ہے وہ اس کو موتی پروئے جا رہے ہوں، تو اس نے محبوب کے دانتوں کو جو ہے وہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ سامنے سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ وصف، قلم، عمر، بخت، کشت سخن، برہمن، زنخدہ۔ الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ وصف، خوبی، یہ جملے جو ہے اس کے آسان سے ہیں وہ بنا لینا۔ بخت، قسمت، برہمن، پنڈت پادری، زنخدہ، ٹھوڑی کا گڑا، آتش، آتش آگ کو بھی کہتے ہیں، شاعر کا تخلص بھی ہے۔ درج الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اندھیرا اجالا، جاگنا سونا، غم خوشی، آگ پانی۔ درج المرکبات کے نام لکھیں۔ رخ و زلف، رخ و زلف درمیان کے اندر حرف واو آیا تو لہٰذا یہ مرکب عطفی ہے۔ دندان یار، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو مرکب اضافی کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ تک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ کشت سخن، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل جوابات دیں۔ یہ آسان سا ہے، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح ہماری سمجھ آئی ہوگی، سوالات سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔